چوتھا صیغہ ہے، چوتھا لفظ ہے واحد مؤنث غائب، یعنی ایک ایسی عورت ہے جو حاضر نہیں ہے، غائب ہے، اس کے فعل کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کون سا لفظ، کون سا صیغہ عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یا اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ بھی لکھا ہے کہ ضربت، ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھا تھا ابھی اسی ویڈیو میں، جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے، آپ بیک کر کے دیکھیں دوبارہ، اس میں نے بتایا تھا واحد مذکر غائب کا پہچان. واحد مذکر غائب کی پہچان بتائی تھی ضربہ. تو ضربہ کے ساتھ ہم تا لگا دیں گے جزم والی، یہ جزم ہے، یہ جزم ہے، جزم. تو ضربت ہو جائے گا، ضربت ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تا کا اضافہ کریں گے، جزم والی تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا واحد مذکر غائب کے ساتھ. پانچواں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو اس طرح بنائیں گے کہ ہم نے یہاں تا جزم والی لگائی تھی، یہاں پر تا کے اوپر ہم اگر زبر لگا دیں گے جزم کے بجائے اور الف کا اضافہ کر دیں گے، زبر کا اضافہ کریں گے جزم ہٹا کے اور الف کا اضافہ کر دیں گے تو یہ ہمارا تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے ضربتا، ضربت ہے نا، تو ضربت سے ہم بنا دیں گے ضربتا، ضربتا. چھٹا لفظ، چھٹا صیغہ فعل ماضی میں استعمال کرنے کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کو میں لکھنا بھول گیا تھا تو چھوٹا سا میں نے لکھ دیا. ٹھیک ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو بنانا بھی آسان ہے بالکل. ہم نے واحد مذکر غائب کا صیغہ پڑھا تھا، یا بلکہ اسے چھوڑیں، آپ ادھر دیکھیں، ضربت ہے نا، یہاں پر با کو ہم جزم کر دیں، با کے اوپر سے زبر ہٹا کے ہم جزم کر دیں گے اور تا کو ہٹا کے زبر والا نون، مفتوح کا میں نے بتایا تھا جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، مفتوح نون اگر لگا دیں گے تو یہاں پر ہو جائے گا ضربنا، اور یہ صیغہ بن جائے گا جمع مؤنث غائب کا. یعنی دو سے زائد ایسی عورتیں ہیں جو بات کر رہی ہیں یا کوئی کام کر رہی ہیں، ان کے کام کو کس طرح بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم ضربت سے ضربنا، با کو جزم کر دیں گے اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے. ساتواں صیغہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کو کس طرح سے بنائیں گے کہ با کے اوپر زبر ہے، اس کے اوپر جزم کر دیں گے. ٹھیک ہے، با کے اوپر ہم نے جزم کر دیا زبر کو ہٹا کے، اور تائے مفتوحہ یعنی کہ زبر والی تا، ادھر تا جو ہے مجزوم ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، لیکن ہم نے زبر لگانا ہے، زبر والی تا کا اضافہ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا ضربتا، اور یہ صیغہ ہو جائے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آٹھواں صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو بنانا بھی آسان ہے. ٹھیک ہے، ضرب تا تھنا، میم اور الف کا اضافہ کر دیں گے، بن جائے گا ضرب تما. ٹھیک ہے، میم اور الف کا اضافہ کر دیا. نمبر 9 جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اس کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اس کو اس طرح بنائیں گے کہ ضرب تما تھا، ہم نے الف کو گرا دینا ہے اور میم کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم میں تبدیل کر دینا ہے. ٹھیک ہے، تو بن جائے گا ضرب تم، جمع مذکر حاضر کا صیغہ بن جائے گا. 12واں صیغہ جمع مذکر حاضر واحد مؤنث حاضر. 10واں صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ. اس کو کس طرح بنائیں گے؟ با جزم والی لگا دیں گے
ٹھیک ہے، اور تا کے نیچے زیر لگا دیں گے تو بن جائے گا ضربتی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ اور نمبر 11 تثنیہ مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کو کس طرح بنائیں گے؟ اس کو بھی وہی جو تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، یہ جو ہے عربی زبان کے اندر تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، ضربتما، ویری سمپل ہے۔ نمبر 12 جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، با کو جزم دے دیں گے، تا کے اوپر پیش لگائیں گے اور نون مشدد یہ تشدید ہے، ٹھیک ہے، یہ تشدید ہے، نون مشدد کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بن جائے گا ضربتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بن گیا ہمارا۔ 13واں صیغہ ہے واحد مذکر و مؤنث متکلم، یعنی ایک مرد ایسا ہے جو بات کر رہا ہے، تکلم کر رہا ہے، اور یا ایک عورت ہے جو تکلم کر رہی ہے، اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربتو یہاں پر جو میں نے بتایا تھا زبر ہے، اس کو ہم جزم کر دیں گے، اور آگے تا جزم والی ہے، اس کے اوپر ہم پیش کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ضربتو با کو جزم دے دیا اور تا جو مضموم ہے یعنی جس کے اوپر پیش ہے اس کا اضافہ کر دیا، تو یہ ہمارا صیغہ بن گیا واحد مذکر یا واحد مؤنث متکلم کا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ میں بتا دوں ان سب کا بھی۔ 14واں صیغہ ہے جمع مذکر اور مؤنث متکلم کا، یعنی ایک سے زائد مرد اور یا زائد عورتیں ہیں جو تکلم کر رہی ہیں، ان کے تکلم کو بتانے کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کو بتانے کے لیے یہ ضربنا کا صیغہ، یعنی اس کو اس طرح بنائیں گے، با کو جزم دے دیں گے اور نون اور الف کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ، تو ضربتو تھا، یہاں پر ضربنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہے اس ایک عورت نے مارا، اور اس کا معنی ہے ان دو عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد جو لفظ صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس کا معنی ہے ان سب عورتوں نے مارا۔ اس کے بعد جو لفظ ہے اس کا معنی ہے تو ایک مرد نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ہے تم دو مردوں نے مارا، اس کے بعد والے کا ہے تم سب مردوں نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ترجمہ ہے تو ایک عورت نے مارا، اور اس کے بعد والے کا ترجمہ ہے تم دو عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والے کا ہے تم سب عورتوں نے مارا، اس کے بعد والے کا ہے جو واحد مذکر اور مؤنث متکلم ہے، اس کا معنی ہے میں ایک مرد نے مارا یا میں ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جمع متکلم، اس کا صیغہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے ہم دو یا دو سے زائد مردوں نے مارا، یا ہم دو عورتوں یا دو عورتوں سے زائد عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں کمنٹس میں، ٹھیک ہے۔ تب آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔